مین وائل امریکہ سے بیرسٹر اختر حسین کو بھی ہم اب شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اختر صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت فضا دیکھ رہے ہیں امریکہ میں آفٹر آل دس؟ اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، ایران نے ریٹیلیٹ کرنے کا اعلان کیا اور امریکہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ ہم تو اسرائیل کا دفاع کریں گے جیسے وہ ہمیشہ سے کہتا ہے۔ سو واٹس گوئنگ آن دیئر؟ تھینک یو جناب، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنا یو ایس کا کلوزسٹ جو ایلائی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل کو ہی سمجھتا ہے، تو وہ ان کو کسی بھی حال میں جو ہے پروٹیکٹ کریں گے۔ بلکہ یہ کہنا بھی ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہ یو ایس کی پالیسی کو شیپ کر رہا ہوتا ہے ایک اپنی لابنگ کے تھرو۔ لیکن یہ جو انٹرسٹنگ موڑ ایک آیا ہوا ہے، اس میں یہ لگ رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی مجھے جو لگ رہا ہے وہ بنتی نہیں دکھ رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا ایک ایکسپریس کر چکا ہے اظہار کہ جی نیتن یاہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کو منع بھی کیا تھا اوپنلی، سی این این نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ منع کیا تھا کہ ایران کے اوپر اسٹرائک نہیں کرنا۔ ابھی جو ریسنٹ مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو بیان آیا ہوا ہے، ابھی بی بی سی نے کوٹ کیا ہوا ہے، وہ کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ انوالوڈ ان اسٹرائکس اگینسٹ ایران اینڈ آور ٹاپ پرائیورٹی از پروٹیکٹنگ امریکن فورسز ان دا ریجن۔ تو جو یہ ایران نے دھمکی دی تھی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے بیسس پہ حملہ کریں گے، تو وہ کلیئرلی اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی ہم اس میں انوالو نہیں ہے، تو آپ ہمارے اوپر جلدی نہیں کیجیے گا۔ اسی سلسلے میں عراق کے اندر اپنی ایمبیسی کے اسٹاف کو امریکہ نے وارن کر دیا ہے کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، اور اسرائیل میں بھی انہوں نے تیل اویو کے علاوہ کہیں باہر جانے کو ان کو منع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ ہے وہ حوثیز کے ساتھ جو لاسٹ منتھ ڈیل ریچ ہوئی تھی امریکہ کی سیز فائر ڈیل، اس کو بھی خطرہ آ چکا ہے، کیونکہ حوثیز اوبویسلی اس بات کو امریکن سپورٹ ہی سمجھیں گے، بھلے امریکہ اس کو ڈینائی کر دے، لیکن حوثیز اس کو لاسٹ منتھ ایئر اسٹرائکس جو کی امریکہ اسرائیل نے مل کے $1 بلین سے زیادہ کا خرچہ ہو گیا اور زیادہ کچھ کر بھی نہیں پائے حوثیز کو۔ تو یہ اس بات کا ضرور جو ہے وہ فائدہ لیں گے، اور ایران کے ساتھ اپنا جو ان کا ایک الائنس ہے، اسپیشلی حزب اللہ اور حماس کا جو ویکننگ ہو گئی ہے اسٹرائکس کے بعد، ان کے اوپر حملوں کے بعد، تو حوثیز اس کو ضرور ایران ان کے تھرو ایکسپلائٹ اس کو بھی ضرور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ قطر، یو اے ای اور سعودی عربیہ، ان کو جو ہے وہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن میں آ گئے ہیں یو ایس کے ساتھ ساتھ، کہ جی ہمیں اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں خراب کرنے تعلقات اور ایران کے ساتھ بھی۔ ان کا جو موٹو ہے وہ ہے بزنس فرسٹ، وہ بزنس اپنا کرنا چاہ رہے ہیں اور ریجنل اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو اسرائیل ہے وہ ایک مینیاک کی طرح بہیو کر رہا ہے۔ ان کی ہمیشہ سے عراق کے پیچھے بھی وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈھول بجا بجا کے ان کو تباہ و برباد کرا دیا، لیکن ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ملے نہیں۔ اب ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایران کے پیچھے بھی اسی لیے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ جی ان کے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، جبکہ یہ خود ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اینی ویئر بٹوین 90 to 300 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں اسرائیل کے پاس۔ این پی ٹی کا یہ جو ہے وہ ممبر ہے نہیں، اور دوسروں کو لیکچر دیتا پھرتا ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپنز نہ بنائیں۔ اور ابھی یہ جو انہوں نے اسٹرائکس کیے ہیں، یہ ان کی بگن پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ نیوکلیئر سائٹ تباہ کرنے کے لیے ہم یہ اٹیک فرسٹ کریں گے۔ عراق کے اوپر کیا تھا 1981 میں۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔